بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج رمضان کورس کا سبق نمبر 12 ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ہم نے رمضان کے فضائل اور مسائل کو پڑھا اور سمجھا، پھر زکوٰۃ کے فضائل، مسائل، اعتکاف کے مسائل کو ہم نے تھوڑا سا دیکھا۔ اب آگے ہم نے عبادات کی طرف توجہ دی تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس رمضان میں اس طرح گزاریں کہ رمضان کی کوئی لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔ تو جس میں پہلے میں نے نوافل نمازوں کی بات چلائی، اور آج میں آپ احباب کے سامنے اس سبق میں قرآن کریم کے فضائل اور قرآن کریم کی تلاوت کے متعلق بات کرنا چاہوں گا۔ سامعین گرامی، آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ابتدا کرتے ہیں۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اسے ایک نیکی جو کہ 10 نیکیوں کے برابر ہے ملے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ، لام الگ، میم الگ حرف ہے، یہ تینوں الگ الگ حروف ہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا ماہر یعنی اچھی طرح پڑھنے والا معزز اور نیک ملائکہ کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص قرآن مجید کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے، اس میں مشکل اٹھاتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ آئیے اب تلاوت قرآن کے آداب کا بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو تلاوت کرنا۔ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، قرآن کریم کی زبانی تلاوت کے لیے وضو مستحب ہے، جبکہ ہاتھ لگانے کے لیے وضو ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی زبانی تلاوت کر رہا ہے تو وضو مستحب ہے، اور اگر قرآن مجید کو ہاتھ لگا کر پڑھنا چاہتا ہے تو پھر میرے محترم وضو ضروری ہے۔ اور دوسرا، قرآن مجید کی تعظیم کی نیت سے مسواک کرنا۔ تیسرا، تلاوت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا۔ چوتھا، پاک اور صاف جگہ بیٹھ کر تلاوت کرنا۔ نمبر 4، اگر ممکن ہو تو قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا۔ اور پھر نمبر 6، تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا۔ یہاں پہ ایک اور مسئلہ سن لیجئے، سورۃ التوبہ سے پہلے جو کہ پارہ نمبر 10 میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ اگر پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں تو تب تو بسم اللہ پڑھے بغیر ہی سورۃ توبہ شروع کر دیں، اور اگر اس سورت سے تلاوت شروع کرنی ہے تو عام معمول کے مطابق اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں، اور اگر اس سورت کے درمیان تلاوت روک دی تھی تو جب وہیں سے تلاوت شروع کریں تب بھی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد یہ پڑھ کر پھر تلاوت شروع کریں۔ آگے 8واں ادب یہ ہے تلاوت قرآن کا کہ ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کر اور تجوید کے ساتھ، حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا۔ 9واں ادب یہ ہے خوش آوازی اور اچھا لب و لہجہ کے ساتھ قرآن کو پڑھنا۔ 10واں ادب یہ ہے وہ آیات جن میں وعیدوں کا ذکر ہے، ان کو رو کر پڑھنا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کیفیت ہی بنا لینا۔ اور 11واں ادب یہ ہے وہ آیات جن میں انعامات کا ذکر ہے، ان کو
بشاشت کے ساتھ پڑھنا اور انعامات کے طلب کی دعا مانگنا۔ نمبر 12، آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ تلاوت ادا کرنا۔ نمبر 13، تلاوت کرتے ہوئے معانی پر غور کرنا۔ نمبر 14، وقار اور سنجیدگی کے ساتھ تلاوت کرنا۔ نمبر 15، تلاوت کے دوران دنیاوی باتیں نہ کرنا۔ نمبر 16، یہ تصور کرنا کہ اللہ مجھ سے مخاطب ہے۔ اور نمبر 17، سورہ ضحیٰ سے آخر تک ہر سورت کی تکمیل پر اللہ اکبر کہنا۔ اور نمبر 18، قرآن مجید ایک مرتبہ مکمل کرتے ہی دوبارہ شروع کر دینا۔ نمبر 19، قرآن مجید پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی دعا کرنا۔ حفاظ کرام کا قرآن مجید کو بار بار دہراتے رہنا۔ مخصوص فضیلت کے حامل صورتوں کی مخصوص اوقات اور ایام میں تلاوت کرنا۔ اللہ کی خوشنودی کے حصول کے لیے تلاوت کرنا، دنیا طلبی کی نیت سے تلاوت نہ کرنا۔ صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنا، مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا، سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرنا، ہر دن سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی تلاوت کرنا، شب جمعہ یا جمعہ کے دن مکمل سورۃ کہف پڑھنا، شب جمعہ کو سورہ دخان کی تلاوت کرنا، اور رات سورۃ اخلاص اور معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکنا اور پھر انہیں پورے جسم پر مل لینا۔ پہلے سر پر، چہرے پر اور جسم کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیریں، اس کے بعد جہاں تک ہاتھ پہنچیں 3 مرتبہ ایسا کریں، اور پھر آخر میں ایک دعا جو مسنون دعا ہے مریض کے لیے، ہر مریض کے لیے پڑھ کے اس کو دم بھی کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ ترجمہ بتا دیتا ہوں، اللہ کے نام سے ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو تکلیف دینے والی ہو، اور ہر نفس کے حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے میں آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا دے گا۔ میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔